بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان کی رہائی ایک رات کی رہائی تھی اور اس پر کم ذاتوں کی طرف سے دہائی دی جا رہی ہے کہ عمران خان کو ایک رات کے لیے بھی رہا کیا گیا ہے تو کیوں رہا کیا گیا ہے۔ عمران خان کے حوالے سے بہت کچھ ان لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے، اس رہائی پر شدید رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن خدا کی قدرت دیکھیں کہ وہی پولیس ہے، وہی رینجر ہے اور وہی گیسٹ ہاؤس ہے جس میں عمران خان کو قیدی بنا کر رکھا گیا تھا، وہی گیسٹ ہاؤس جو قید خانہ تھا سپریم کورٹ کے حکم پر عمران خان کے لیے وہ مہمان خانہ بن گیا، اور وہ رینجرز اور وہ پولیس والے جو عمران خان کو گرفتار کرنے والے تھے، گرفتار کیا تھا، وہ عمران خان کو عدالت میں کس طرح سے لے کے گئے تھے۔ عمران خان کو گیسٹ ہاؤس سے اٹھایا تو وہ قید خانہ تھا، عمران خان واپس آئے تو وہ قید خانہ مہمان خانہ بن گیا تھا، اور جو لوگ عمران خان کو ساتھ لے جانے والے تھے وہ کس طرح سے پہلے عمران خان کو ایک مجرم کے طور پر ٹریٹ کر رہے تھے، لیکن جب وہاں سے سپریم کورٹ سے واپس آئے ہیں تو پھر مہمان کے طور پر یہی لوگ عمران خان کی حفاظت کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں کی طرف سے عمران خان کو جس طرح سے ریمانڈ دیا گیا 8 روز کا، جس طرح گرفتار کیا گیا، اس کو مکافات عمل سے تعبیر کیا گیا۔ لوگ کہہ رہے تھے، یہ لوگ جو عمران خان کے مخالف ہیں، ان کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ یہ مکافات عمل ہے، وہی جج ہیں، وہی عدالت ہے، احتساب عدالت اور اس کے جج محمد بشیر، اور وہاں پہ وہی پراسیکیوٹر ہے مظفر عباسی جو نواز شریف کے خلاف کیس لڑ رہے تھے، اور وہی وکیل ہیں جو میاں نواز شریف کے خواجہ حارث تھے، وہ آج عمران خان کے وکیل ہیں۔ کہا جا رہا تھا کہ سارا کچھ وہی ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ ملزم کوئی اور ہے۔ ملزم آج نواز شریف نہیں ہے، بلکہ ان کی جگہ پر عمران خان ملزم ہے۔ وہی عدالت ہے، وہی جج ہیں، وہی پراسیکیوٹر ہیں، وہی وکیل ہیں، لیکن ملزم کا فرق ہے۔ صرف ایک فرق نہیں ہے، 2 فرق ہیں، بہت بڑا فرق ہے۔ ایک تو جیسا انہوں نے کہا ملزم کا فرق ہے، میاں نواز شریف پہلے ملزم تھے، اب عمران خان ملزم ہیں۔ سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ نواز شریف مجرم ہیں، گو کہ وہ بعد میں مجرم قرار پائے، لیکن ان پر کیس کیا تھا؟ نواز شریف پر کیس تھا کہ لندن میں ان کے فلیٹ، ان کی ملکیت کس کی ہے، وہ کیسے خریدے گئے، پیسہ کہاں سے آیا۔ میاں نواز شریف کی طرف سے، ان کے پورے خاندان کی طرف سے اب تک بھی ان کا جواب نہیں دیا گیا، جبکہ عمران خان پر کیا کیس ہے؟ جھوٹا کیس ہے۔ وہ میاں نواز شریف کا گھر محلہ جس کا میاں نواز شریف جواب نہیں دے سکے کہ پیسہ کہاں سے آیا۔ عمران خان پر کیا کیس ہے؟ عمران خان پر کیس ہے القادر یونیورسٹی بنائی۔ القادر یونیورسٹی کس مقصد کے لیے بنائی گئی؟ اس میں سے عمران خان نے کتنی کمائی کی، عمران خان کو کتنا پیسہ ملا؟ جیسے میاں نواز شریف نے جائیداد بنائی تھی، یہ صوفیوں کی یونیورسٹی ہے، درویشوں کی یونیورسٹی ہے۔ یہ الزام ہے عمران خان پر۔ عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے تو صرف اور صرف انتقامی ذہن رکھ کے، اس میں کوئی مکافات عمل نہیں ہے۔ نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا ان کے اپنے وہ جرائم کی وجہ سے ہوا، جس کا میاں نواز شریف کی طرف سے اب تک بھی جواب نہیں دیا گیا۔ عمران خان کی رہائی ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ پورے ملک میں جو آگ لگی ہوئی تھی، جو احتجاج ہو رہے تھے، وہ فوری طور پر ایک لمحے میں عمران خان کی گرفتاری کا حکم آنے کے بعد وہاں پہ لوگ جشن منانے لگے، خوشی کا اظہار کرنے لگے، اور بہت سے لوگوں کی طرف سے نوافل بھی ادا کیے گئے۔ یہی طریقہ کار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو سرخرو کرتا ہے تو پھر آپ اللہ کے حضور اپنا سر جھکا دیں۔ یہی کچھ پی ٹی آئی کی طرف سے کیا گیا ہے۔ اس کی آگ کس کو لگی ہوئی ہے؟ اس کی آگ لگی ہوئی ہے عمران خان کے مخالفین کو، کہ عمران خان کو رہا کیوں کیا گیا ہے۔ کم ذات قسم کے لوگ ہیں، رہائی ہوئی ہے، پاکستان میں امن ہو گیا ہے، لیکن ان لوگوں کی طرف سے شدید رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں، اور اس کے ساتھ خواجہ حسن بولے ہیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ ایسے حالات میں ایمرجنسی آئینی آپشن ہے۔ خواجہ صاحب سے یہ کہنا ہے
کہ آئینی آپشن آپ فوری طور پر جلدی استعمال کریں، کہیں وقت گزر نہ جائے۔ اور ایمرجنسی کا حشر کیا ہوگا؟ جنرل پرویز مشرف کی طرف سے بھی ایسی ہی ایمرجنسی ججوں کے خلاف لگائی گئی تھی، اور آپ لوگوں کی طرف سے بھی ججوں کے خلاف ایمرجنسی لگانے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو جلدی کریں۔ ایمرجنسی کس نے لگانی ہوتی ہے؟ ایمرجنسی چیف آف آرمی سٹاف لگاتا ہے۔ تو کیا آپ جنرل عاصم منیر کے ساتھ وہی سلوک ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں جو جنرل پرویز مشرف کے ساتھ ہوا تھا؟ یہ دوست ہیں آرمی چیف کے، کس انجام سے ان کو دو چار کرنے کی طرف بڑھا رہے ہیں، ان کو اکسا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ایمرجنسی لگتی ہے یا نہیں لگتی، اور اس کے پھر کیا نتائج ہوتے ہیں۔ خدا کے بندو، پاکستان کس طریقے سے بدترین بدنظمی کا شکار ہو چکا تھا، کس طریقے سے لوگ گھروں سے نکلے تھے، جلاؤ ہو رہا تھا، گھراؤ ہو رہا تھا، ایک دم سے امن ہو گیا۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ پاکستان میں حالات بہتر ہو گئے، اور پھر جس طریقے سے کورٹ کمانڈر ہاؤس اور جی ایچ کیو پر حملے کیے گئے ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آخر کار لوگ کینٹ ایریاز میں چلے کیسے گئے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے ایک بات ضرور سچ کہی گئی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے جنہوں نے احتجاج کیا ہے، یہ بلوائی تھے۔ 100% درست ہے کہ یہ بلوائی تھے، اور ان بلوائیوں کو کس نے بلوایا تھا، یہ بھی بہت بڑا سوال ہے، اور اس کا جواب ہر شخص کے پاس ہے۔ پی ٹی آئی والے کبھی ایسی جرت نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ان لوگوں کی وہاں تک رسائی ہو سکتی ہے کہ کورٹ کمانڈر آفس میں چلے جائیں۔ کیسے ان لوگوں کو دروازے کھلے مل گئے جی ایچ کیو کے، کورٹ کمانڈر ہاؤس کے، اور اس کے اندر پھر کوئی بھی موجود نہیں تھا، سنتری تک بھی موجود نہیں تھا۔ تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی طرف سے سپریم کورٹ میں پیش ہونے پر عمران خان سے کہا گیا کہ آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ یہ ان کا کہنا تھا کہ ان لوگوں کو مرچیں لگ گئیں، آگ لگ گئی، اور اس پر پھر ان کے منہ سے چیف جسٹس کے خلاف انگارے برسائے جانے لگے۔ یہی چیف جسٹس صاحب تھے 9 اپریل کو جب ان کی طرف سے بلاول بھٹو زرداری کو بلایا گیا تھا۔ بلاول بھٹو زرداری کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر جناب عمر عطا بندیال صاحب نے جو کچھ کہا تھا وہ تو ان کو بہت اچھا لگا تھا۔ آج بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کیا کہا گیا ہے؟ ایسے لوگوں نے ہماری تقدیر کا مالک بننا ہے، مریم نواز شریف صاحبہ نے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا کہتے ہیں؟ عجیب کہتے ہیں۔ ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، بلاول بھٹو زرداری غصے میں آ کر کہتے ہیں کہ افواج پاکستان پر کالعدم تحریک طالبان کے بعد پی ٹی آئی نے حملہ کیا ہے۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی فرماتے ہیں، یہ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میں نے خبردار کیا تھا کہ آپ پنجاب میں الطاف حسین پیدا کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی والدہ صاحبہ نے ایک موقع پر کہا تھا کہ عمران خان جنرل ضیاء الحق کا بیٹا ہے، عامر کا بیٹا ہے۔ آصف علی زرداری نے کہا تھا حالیہ دنوں، بہت عرصہ نہیں ہوا، 1.5 سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف ایک ناسور ہے۔ اور پھر بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے جب تک یہ ان کے وزیر خارجہ نہیں بنے تھے، یہ نواز شریف کے بارے میں کیا کہتے تھے کہ نواز شریف چور ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، احتساب کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کی بات مانیں، ان کی امی کی بات مانیں، یا ان کے ابے کی بات مانیں، کس کی بات درست ہے؟ اور بلاول بھٹو زرداری کس قسم کی احمقانہ باتیں کر رہے ہیں؟ باقی ناظرین، عمران خان کو رہا کیا گیا ہے۔ عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ بھی ایک آڈیو کی صورت میں سامنے آ گیا ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ ان کو کہیں اور سے کنٹرول کیا جاتا ہے، کسی اور سے یہ ہدایات لیتے ہیں، یہ عمران خان کی طرف سے کہا گیا ہے۔ عمران خان نے یہ کس بنیاد پر کہا ہے کہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے عمران خان گئے تھے، عمران خان کو وہیں سے گرفتار کر لیا گیا، اور کہا گیا کہ عمران خان کی گرفتاری قانونی ہے جبکہ توہین عدالت ہوئی ہے، ایسا فیصلہ کیا گیا، ایسی بات کی گئی۔ تو عمران خان نے پھر ان کے بارے میں کیا یہی کچھ نہیں کہنا تھا؟ دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب عمران خان کے اس کیس میں بیٹھتے ہیں یا پھر عمران خان کی طرف سے جس طرح ان پر عدم اعتماد کیا گیا ہے اس میں نہیں بیٹھتے۔ باقی پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ فل کورٹ بنا دیا جائے، فل کورٹ تو بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ جس طرح سے سپریم کورٹ میں ججوں میں تقسیم پیدا ہوئی ہے، اسی طریقے سے عامر فاروق کے خلاف بھی ان کے 2 ساتھی جج کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ ہوتا ہے مکافات عمل، اس کو کہتے ہیں مکافات عمل۔
یہ جج صاحبان جو عمر فاروق کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، یہ حق پر کھڑے ہوئے ہیں، سچ پر کھڑے ہوئے ہیں، اور جو عمر عطا بندیال کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں وہ حکومت کی عشیر بات سے، حکومت کے اکسانے پر، حکومت کی طرف سے شہ دینے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ آخر میں ہم یہ بات کریں گے کہ جس طرح سے پاکستان میں ایک دم سے امن ہو گیا، لیکن ان لوگوں کو یہ امن وارا نہیں کھاتا، یہ عمران خان کے خلاف کسی بھی حد تک جائیں گے۔ ان کو چاہیے تھا کہ فوری طور پر معاملات کو جس طرح معمول پر آ گئے تھے ان میں مزید پیش رفت کرتے، لیکن یہ بدنیت ہیں، پاکستان کو تباہی کے دہانے پر لے جا چکے ہیں، ابھی اس کو دھکا دینے کے لیے بھی یہ لوگ تیار کھڑے ہیں۔ ادروائز تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ فوری طور پر انٹرنیٹ بحال کر دیا جاتا، جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا ان کو رہا کر دیا جاتا، لیکن اسی طرح سے اب بھی آپریشن ہو رہے ہیں اور پھر جعلی قسم کی رپورٹیں سامنے لائی جا رہی ہیں کہ آئی بی کی طرف سے کہا گیا ہے، فلاں ایجنسی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ عمران خان کو اگر رہا کر دیا گیا تو لوگوں کی طرف سے شدید رد عمل آئے گا۔ کیسا رد عمل آئے گا؟ لوگ تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی ہوئی ہے تو کچھ امن ہو گیا ہے، ہمارے کاروبار پھر سے کھل جائیں گے۔ یہ دیکھیں کہ اوبر والے، کریم والے، ان کا کاروبار کس طریقے سے ٹھپ ہو گیا تھا، اور پھر جو ڈلیوری لانے والے لے جانے والے لوگ ہیں وہ بھی انٹرنیٹ بند ہونے کی وجہ سے بے روزگار ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ ناظرین، اس کے ساتھ اجازت دیجیے، باقی انٹرنیٹ کا بڑا مسئلہ ہے، ہماری کچھ ویڈیوز کئی گھنٹوں میں اپلوڈ ہوتی ہیں فیس بک پر، تو 24 گھنٹے کے بعد بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو رہی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔